میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر دو بڑی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ رہتے تھے، میرا سسر، میرے شوہر، ایک میں اور ایک میرے سسر کی دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میرے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 سال کے لگ بھگ تھی، خاموش فطرت تھی، لیکن مجھے ان سے چڑ سی رہتی تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری راجدھانی میں وہ ایک بوجھ ہیں، میرے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہیں۔ میں دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کا کہتی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکات اماں کے کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئی، اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنہا وارث بن گئے، اور میں اس عظیم ریاست کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو میری سوئی اماں پر اڑ گئی۔ روز شوہر کے کان بھرتی، جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے بھی میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اگلے دن صبح اماں کو صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن میں یہ یک طرفہ مقابلے جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار تھی۔ کوئی ایک ہفتہ گزرا ہوگا، میرے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے سسر پر بینک کا قرضہ تھا، اس کے علاوہ لوگوں کا قرضہ بھی تھا۔ چائنا کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے کاروبار بھی کافی متاثر تھا۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنی پڑ گئی، لیکن میرا دل اب بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ایک مہینہ گزر رہا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قبضے کے بدلے مکان فروخت کروا دیا، اور ہم ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی کچی آمدنی سے ایک چھوٹا سا سپننگ یونٹ خرید لیا، اور اس طرح زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میری سب شاہانہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ مجھے احساس جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا۔ میرے اپنے سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا، اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی۔ جس طرح عروج اماں کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گیا تھا۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔